والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومحبوب إلهنا العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بلندتر صلوات. دعا گو ہوں عزیزان محترم مومنین گرامی قدر، بارگاہ احدیت میں شب ہشتوں میں ماہ محرم ہو گئی ہے. قریب ہیں امام حسین کے دن. دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ تمام مومنین کی نیک دلی حاجات کو پروردگارہ پورا فرما. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے والدین اور ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما. پروردگارہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جن مومنین کا نام دیا گیا ہے خصوصی التماس سے دعا کہی گئی ہے، پروردگارہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا میرے اللہ اس فرش عزا کی عزت کا واسطہ کافی مومنین پریشان حال ہیں. میرے اللہ بحق سید الشہداء سب کی پریشانیاں دور فرما. میرے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں امام مظلوم کی شفاعت سے بہرمند فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد اس سینٹر کو آباد و شاد فرما. وہ تمام مومنین جو عزاداری میں مومنین کی تربیت میں درس و دروس میں کوششیں اور سعی اور تلاش کر رہے ہیں، یہاں کی مینجمنٹ کمیٹی، عزادار کمیٹی، میڈیا، باقی تمام دوستان اور پروردگارہ یہ حاضرین مجلس سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما. ہمارے نوجوانوں کو کربلا سے درس لینے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا شر شیطان سے محفوظ فرما. میرے اللہ خاتمہ بالایمان فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بار دیگر بلندتر صلوات. عزیزان محترم مومنین گرامی قدر، کربلا قرآن مجید، تاریخ اسلام، دین مبین اسلام، جہاں یہ ساری چیزیں امام کی معرفت کا درس دیتی ہیں، حجت خدا اور ولی خدا کو پہچاننے کا درس دیتی ہیں، بلکہ ان کی معرفت کو واجب قرار دیتی ہیں. قرآن مجید کو اٹھائیں، روایات کی طرف نگاہ کریں اور دین مبین اسلام کی طرف نگاہ کریں، جہاں امام کی شناخت، امام کی معرفت ضروری ہے، اسی انداز سے امام کی نصرت اور امام کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے. امام کی معیت یعنی امام کو تنہا نہیں چھوڑنا، امام کو اکیلے نہیں چھوڑنا. اور یہ جو نصرت امام ہے یا یہ جس کو ہم معیت امام کہتے ہیں یا ود امام، امام کے ساتھ ہونا، یہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا.
میں یوں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی دن میں اس مقام اور اس کمال پہ پہنچ جاؤں گا کہ اگر ادھر سے امام کی آواز آئے گی تو میں سب کچھ کو چھوڑ کے لبیک کہتا ہوا نظر آؤں گا. نہیں، بہت سارے تھے اسی خیال میں تھے. ادھر جب امام وقت نے، امام زمانہ نے آواز دی ہے، 72 کے علاوہ گھروں سے کوئی نہیں نکلا. سخت ہے. معیت امام ضروری ہے، نصرت امام ضروری ہے. ایک حل من ناصر ینصرنا 61 ہجری کو عاشور کے دن سرزمین کربلا سے بلند ہوا تھا. ایک عرض کروں آپ خدمت میں، حل من ناصر نہ ابھی آواز بلند ہونی ہے. اس کے لیے بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم جائیں گے اور اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تھا. اس کے لیے ابھی لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. ابھی تیار کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے. سب سے مہم ترین چیز جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے وہ انبیاء اور اولیاء اور امام کا ساتھ دینا ہے. ان کو نہ چھوڑنا ہے، کیونکہ آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے تو ہی حقیقی دین آپ تک پہنچے گا. اور حقیقی دین پہ جب ہم لوگ عمل کر لیں گے تب جو ہے وہ کامیابی نصیب ہو سکتی ہے. دنیا اور آخرت کی عزت، دنیا اور آخرت کا شرف، دنیا اور آخرت کا کمال، دنیا اور آخرت کی کامیابی ایک ہی چیز میں ہے، امام کو اکیلا نہیں چھوڑنا، امام کے ساتھ رہنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو امام آوازیں دیتا رہے اور ہم دور ہو جائیں. آپ آئیں آیات کی طرف نگاہ کریں. واضح آیات بیان کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور کہہ رہے ہو ہم مومن ہیں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. آپ جائیں اس آیت کی تفسیر کی طرف، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، اس کی تفسیر میں جائیں تو مفسرین نے یہی لکھا ہے یہاں مع الصادقین سے مراد مع الائمہ ہے، یعنی آپ نے ائمہ کے ساتھ رہنا ہے، اپنی زندگی کو انہی کے ساتھ گزارنا ہے. اور پھر یہ جو ریلیشن ہے ود امام ہونا ہے، اس کا بینیفٹ فقط اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ اس کا بینیفٹ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. آپ آئیں قرآن مجید کی دوسری آیت کی طرف نگاہ کریں، وہاں پر بھی اسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. کمحشر کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، محشر کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا، ہر بندہ. کیا مطلب؟ ہم نے تو امام علی کو نہیں دیکھا تھا. یہ جو امام کا ساتھ ہونا ہے، اس امام کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ اور آپ آئیں زیارت عاشورہ کے اندر کیا ہے، وہاں پر بھی یہی دعا مانگی جا رہی ہے، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. پروردگارہ مجھے دنیا اور آخرت میں علی اور اولاد علی کے ساتھ رکھنا، مجھے ایک لحظہ ان سے جدا نہ کرنا. یہ ساتھ رہنا امامت کا یعنی نور امام سے مستفید ہوتے رہنا اور نور امام سے اپنے آپ کو منور کرتے رہنا ہے. اور جنہوں نے اپنے آپ کو اولیاء الہی کے ساتھ رکھا ہے، عزیزان محترم، خداوند متعال نے ان کو بلاؤں سے محفوظ رکھا ہے، عذاب سے وہ محفوظ رہے ہیں. اور آپ کے سامنے جب طوفان نوح آنے لگا ہے اور وہ لوگ جو کشتی نوح پہ سوار ہوئے ہیں، اس بوٹ پہ یا عرض کروں اس شپ پہ کہ جو جناب نوح نے بنایا تھا، بچے کون ہیں؟ فقط وہی بچے، باقی تو سب عذاب کی لپیٹ میں آ گئے تھے. یا خود حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو دیکھیں، وہی لوگ جنہوں نے ملک فرعون کو چھوڑا اور حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا، ولی خدا کے ساتھ تھے، وہی کامیاب ہوئے. یعنی میں اگر اپنی 2 منٹ کی پہلی گفتگو کو اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو قرآن اور تاریخ اور دین کے مطابق میری بقا اور کامیابی فقط اور فقط ولی خدا کے ساتھ رہنے میں ہے. ولی خدا سے جدا ہونے میں ہلاکت ہی ہلاکت. اور آپ کے سامنے جنہوں نے چھوڑا ہے ولی خدا کو، اس کے بعد جو بلائیں اور عذاب ٹوٹے ہیں ان کے اوپر. اور پھر ایک چیز اور کلیئر کرتا چلوں یہاں پر میں، لازم نہیں ہے کہ بلا اور عذاب جو ہے وہ فزیکلی ہو، کہ جیسے گزشتہ اقوام پہ آئے اور قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے، عذاب قوم حضرت شعیب، عذاب قوم حضرت نوح، عذاب قوم حضرت لوط، کہ ان کی جو ہے ان پہ پتھر گرے، کسی پہ جو ہے وہ الیکٹریسٹی اور کسی پہ متعدد اور مختلف فلڈ کے ذریعے سے ان کی باڈیز اور ان کے وجود چلے گئے. کبھی کبھی عذاب ایمان سے بے دینی کی طرف چلے جانے میں بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ تھے واقع غدیر کے بعد جنہوں نے امام اور امامت کو چھوڑا ہے، آپ کے سامنے ان کا حال کیا ہوا ہے. اور خطبہ فدقیہ کے اندر جناب سید نے کیا فرمایا؟ بیوی فرماتی ہے کہ علی کو چھوڑ دینا، یہ علی کو چھوڑنا نہیں تھا بلکہ قرآن اور راہ مستقیم کو چھوڑنا تھا. تم لوگوں نے علی کو نہیں چھوڑا، تم نے راہ رسالت کو چھوڑا ہے.
تم لوگوں نے علی کو نہیں چھوڑا، تم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تم لوگوں نے علی کو نہیں چھوڑا، تم لوگوں نے رائے ہدایت و سعادت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بی بی نے کہا میں دیکھ رہی ہوں، رسول کی بیٹی ہے، بی بی معصومہ ہے، میں دیکھ رہی ہوں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو مدینہ کے ساتھ ہوا، یا جو پھر کوفہ کے ساتھ ہوا، یا پھر تاریخ پڑھی ہے بنو امیہ اور بنو عباس کی، آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنا ظلم ہوا ہے پھر لوگوں کے اوپر، گلے کاٹے گئے ہیں، نوجوانوں کو مارا گیا ہے، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، بچیاں یتیم ہوئی ہیں، اور جو قتل و غارت ہوئی ہے آپ کے سامنے۔ یہ فقط وجہ وہی تھی، امامت سے دوری اور امام سے دوری کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک جملہ عزیزان، ایک دو باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ یہ جو امام کے ساتھ ہونا ہے، یعنی ود امام، کیا اس ود امام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فزیکلی امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، جہاں کئی امام ہیں ہم بھی ساتھ جا کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہاں پر مراد امام کے ساتھ ہونے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ فزیکلی طور پر ہم امام، ہاں اگر امام آئیں تو جانا بھی چاہیے، ہم جائیں گے، استقبال بھی کریں گے، ان کی زیارت بھی کریں گے، لیکن روایات اور آیات میں اس چیز کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ امام کے ساتھ ہونا، امام کے ساتھ ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا فکر اور عمل امام کے مطابق ہو، میں سوچوں بھی امام کی طرح، میں عمل بھی امام کی طرح کروں، میری فکر اور میرا سوچ امام سے جدا نہ ہو۔ ادروائز اگر فزیکلی امام کے ساتھ ہونا مقصود ہوتا یا ولی خدا کے ساتھ رہنا مقصود ہوتا تو نوح نبی کا بیٹا باپ کے ساتھ تھا، لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ انہو لیس من اہلک، یا لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں پر بھی بات اسی عمل کی آئی ہے۔ یا لوط نبی کی بیوی جناب لوط کے ساتھ تھی، اکٹھے رہ رہے تھے، مقصد یہ نہ تھا۔ اور ہمیں تاریخ کے اندر دو قسم کے افراد کی زندگی ملتی ہے، کچھ وہ تھے جو فزیکلی طور پر ولی اللہ کے ساتھ تھے، آتے تھے، بیٹھتے تھے، ملتے تھے، چلے جاتے تھے، پتہ بھی تھا کہ یہ ولی خدا ہے کہ یہ، لیکن اطاعت نہیں تھی، عمل ولی خدا کے مطابق نہیں تھا، فکر ولی خدا والی نہیں تھی، آپ کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اور ایک ہمیں تاریخ ایسا بندہ دکھاتی ہے کہ جس کا نام اویس کرنی ہے، جس نے اپنی پوری زندگی میں رسول خدا کی ایک دفعہ بھی زیارت نہیں کی، لیکن یمن میں بیٹھ کر ایسی اطاعت کی ہے کہ اگر رسول سفر سے پلٹے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے مدینہ کی گلیوں میں اپنے محبوب کے بدن کی خوشبو آ رہی ہے۔ عمل ایسا تھا، آج میرا محبوب اویس آیا تھا اور چلا گیا ہے، کیونکہ عمل جو تھا وہ امامت اور ولایت کے مطابق تھا، فکر امامت اور ولایت کے مطابق تھی۔ اور کبھی کبھی روایت میں ملتا ہے رسول خدا اپنی قمیص کے بٹن کھول دیتے تھے اور یمن کی طرف رخ کر کے کہتے تھے میرے محبوب کے ملک سے ہوا آ رہی ہے۔ یہ وجہ کیا تھی عزیزان محترم؟ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم جو کچھ بھی کریں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتے جب میرا عمل اور میری فکر امام کے مطابق نہیں ہے۔ بخدا فقط اور فقط اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں تو اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میرے دن اور رات تو پاس ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ کہ میں امام کے قریب ہوتا، میں اپوزٹ چل رہا ہوں، امام سے دوسری طرف جا رہا ہوں۔ اور آپ کے سامنے اگر امام جہاں پر موجود ہے اور میرا رخ جو ہے وہ دوسری طرف ہے تو میں امام سے دور ہو رہا ہوں۔ ایک شاگرد نے اپنے ایک استاد سے پوچھا، توجہ فرمائیے گا، اگر امام زمانہ زندہ ہیں، کیونکہ آج سرکار وفا کی مصیبت پڑی جانی ہے، عباس جیسی وفا کسی نے امام کے ساتھ نہیں کی، اور جس طریقے سے عباس نے امام کا ساتھ دیا ہے کائنات میں اس طریقے سے کوئی نہیں پیدا ہو سکا جس نے امام کا اس طریقے سے ساتھ دیا ہو۔ اس لیے آپ اپنے ذہن رکھیے گا، میں اسی طرف آؤں گا، سرکار وفا کی وفا اور اطاعت امام کو بیان کروں گا، خصوصاً وہ جوان کہ جو اپنے آپ کو عباس سے علمدار کا غلام کہتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ وہ یوتھ کہ جو پرچم عباس اٹھاتی ہے۔ آج میں اس کے سامنے حضرت عباس کی حقیقی اطاعت اور امام کے ساتھ معیت اور ود امام ہونا اور امام کی نصرت کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ شاگرد نے استاد سے پوچھا، سر اگر امام زمانہ ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ تو کہتے ہیں نا امام ہیں۔ انشاءاللہ ایک مفصل گفتگو چاہیے خود ٹاپک امام زمانہ کے حوالے سے، میں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ لے آؤں گا۔ آج میں بھی تقریباً امام کے ساتھ ہی اس کا ٹچ رہے گا۔ اگر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو استاد نے کہا اس شاگرد سے، بالکل سامنے تھا، کویسچن کر رہا تھا شاگرد، اور اس کا ٹیچر اس کو آنسر دے رہا تھا، تو کہا کہ بیٹا، یہ چیئر پہ بیٹھے تھے تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا بیٹا میرے پیچھے چلے جاؤ،
پیچھے چلے جاؤ. جب پیچھے گئے اور کہا کہ پیچھے چلے جاؤ اور پیچھے جا کر اپنی جو پشت ہے اپنا بیک میری طرف کرنا اور اس طرف دیکھنا. تو گیا, ان کا جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے رخ اس طرف کیا اور بیک استاد کی طرف تھی. جب بیک استاد کی طرف تھی تو کہا کہ بیٹا میں تمہیں نظر آ رہا ہوں؟ کہا نہیں. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ کہ میں نے آپ کو بیک کی ہوئی ہے. تو کہا بیٹا امام ہمیں اس لیے نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہم نے امام کو بیک کی ہوئی ہے. ہمیں امام کی طرف آنا تھا, ہمیں امام کا ساتھ دینا تھا, ہم امام کی بیک کر کے چل رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا ہے اسی نقطے پہ توجہ کیجئے گا, امام کے ساتھ ہونا فزیکلی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اپنی جگہ پہ ضروری ہے کہ جب تشریف لائیں گے ہم زیارت کرنے جائیں گے, تشریف لائیں گے ہم لبیک کہیں گے, ان کی نصرت وہ سب اپنی جگہ پہ. لیکن ابھی جو غیبت کا دور ہے, میرا کردار اور میری تھاٹ اور میری تھنکنگ امام والی ہے یا اینٹی امام ہے, اور آپ کے سامنے ہے امام کا عمل قرآن سے جدا نہیں اور قرآن امام سے جدا نہیں. کیا کہا تھا نبیوں کے سلطان نے اوتھینٹک حدیث کے مطابق؟ فرمایا تھا علی کیا ہے؟ العلی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے, اور دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ حوض کوثر پر دونوں آ کے مجھے ملیں گے. اور جو کردار علی کا ہے وہی اولاد علی اور علی کے 11 بیٹوں کا ہے. جیسے قرآن علی سے جدا نہیں ویسے قرآن امام عصر سے بھی جدا نہیں ہے. اور جس طریقے سے قرآن کی بقا پہ انہوں نے کام کیا ہے ایسا تو کسی نے کیا ہی نہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے پوری دنیا قرآن اپنے انداز سے پڑھتی ہے, انہوں نے قرآن کا ایسا دفاع کیا اور اتنا قرآن کو بلند کیا کہ نو کے نیزہ پہ بھی لوگوں نے تلاوت کو سنا, نو کے نیزہ پہ بھی لوگوں نے تلاوت اس طریقے سے کیا. معیت ضروری ہے, ساتھ ضروری ہے. امام علیہ السلام وہاں پر فزیکلی نہیں ہے بلکہ نصرت حقیقی وہاں پر ضروری ہے, اس کا امام کے ساتھ چلنا ضروری ہے. افراد تھے بلکہ وہ ساتھ چاہیے کہ جو سلمان و ابو ذر نے دیا ہے, معرفت کے ساتھ دیا ہے, دیکھا ہے کس چیز کی ضرورت ہے, اگر صبر کی ضرورت ہے صبر کیا, عمل کی ضرورت ہے عمل کیا, کردار دکھانے کی ضرورت ہے کردار دکھایا, بکے نہیں, جھکے نہیں, چھوٹا سودا نہیں کیا. جب بیعت کا سوال جناب ابو ذر سے ہوا تھا, توجہ کیجئے گا, جب بیعت کا سوال جناب ابو ذر سے ہوا تھا نا, امیر المومنین ایک سائڈ پہ تھے, لوگوں نے بیعتیں کر لی تھی, جناب ابو ذر کے در پہ آئے تھے اور بیعت کا سوال کیا تھا, اور ان کے ہاتھ میں 10 پاکٹ بھی تھے, آپ کہہ سکتے ہیں انویلوپ بھی تھے کہ جس کے اندر گولڈ کے کوئن تھے, لائے تھے کہ یہ ابو ذر کو دیں گے, یہ دیں گے. ابو ذر دروازہ کھولا, دیکھا یہ کھڑے, اندر لے کے آئے تھے, اور اندر لا کر جب اندر آئے تھے اور وہاں آ کر بٹھایا تھا, بات پوچھی تھی کیوں آئے ہو, کیا بیعت کے لیے آئے ہیں, علی کو چھوڑ اور باقیوں کی بیعت کرنی ہے. وہاں پر جناب ابو ذر نے کہا تھا تم لوگوں نے میرے 2 حق ضائع کر دیے ہیں, اٹھو اور میرے گھر سے چلے جاؤ. کہا کون سے 2 حق؟ کہا میرا پہلا حق یہ ضائع کیا ہے, ابو ذر کو علی فروش سمجھا ہے, ابو ذر مر سکتا ہے علی کو نہیں بیچ سکتا. دوسرا حق یہ ضائع کیا ہے, میرے علی کی قیمت یہ 10 انویلوپ ہیں اور یہ تھیلیاں, فرمایا کائنات کو اکٹھا کر کے اگر میرے قدموں میں ڈال دو, علی کی عظمت جدا ہے, علی کے سر کا ایک بال بھی نہ دوں, ایک بال نہ دوں. ایک بال بھی نہ دوں. اور امیر المومنین یوں فرماتے ہیں, اسی روایت کو مولا فرماتے ہیں, جس دن ان کو گھر سے بھیجا تھا نا اور سب کچھ کو ٹھکرایا تھا, 3 دنوں سے ابو ذر اور ابو ذر کی فیملی فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے, گھر میں کچھ نہیں تھا. معیت امام یہ ہے عزیزان محترم, امام کا ساتھ دینا یہ ہے. کچھ بھی ہو جائے میں نے در امام کو نہیں چھوڑنا, کچھ بھی ہو جائے میں نے امامت کا سودا نہیں کرنا, میں نے امام کے ساتھ ساتھ رہنا ہے, امام کی نصرت میں نے رہنا ہے. مل کر آپ ایک صلوات پڑھ لیں. تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, یہ معیت اور نصرت امام جو ہے یہ کسی ٹائم بھی لازم نہیں ہے. اگر آپ کو خیال آیا ہے کہ آپ کی زندگی, آپ کا کردار اور آپ کا عمل اور آپ کی فکر امام کے اگینسٹ ہے, فقط سوچنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی, پھر اس کے بعد جو ہی آپ کو خیال آیا واپس پلٹیں, آئیں امام کا ساتھ دیں. امام کی معیت کی ضرورت ہے, امام کو ساتھ کی ضرورت ہے. اور اس کا مختلف مثالیں علماء نے دی ہیں, کہتے ہیں لازم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کبھی کبھی امام کو میرے وقت کی ضرورت ہو. الحمدللہ میں کوالیفائڈ ہوں, میں قرآن جانتا ہوں, میں دین جانتا ہوں, میرے پاس ڈیفرنٹ چیزوں کا ایکسپیرینس ہے, اور میری ہی قوم کے شیعوں کو, میرے جوانوں کو اس کی ضرورت ہے. ادھر میرا دین کہتا ہے مجھے وقت دینے کی ضرورت ہے اور میں وقت دوں. اداروں میں وقت, کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے, آپ کی جزا آپ کو امام دیں گے.
اور کبھی کبھی مال کی ضرورت ہے، اور اگر امام کو ضرورت ہے اور وہ مال امام کو ضرورت نہیں ہے، حقیقت میں امام آپ کے لیے اس مال کو جو ہے وہ سیو کر رہے ہیں، اس کو کسی جگہ پہ رکھا جا رہا ہے۔ جب شخص آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کچھ مال ہے تیرے پاس؟ کہاں یا رسول اللہ ہے۔ کہا پھر کچھ آگے بھیجا ہے؟ کہا نہیں بھیجا۔ کہا اسی لیے تو نہیں بھیجا، جس کا مال اس پار نہ ہو کیا وہ بھی جانے کے لیے اپنی جو ہے وہ ڈرے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ اگر کچھ بھیجے گا تو نہیں ڈرے گا۔ بارگاہ امام میں آ جانا تو بیمہ اور ہو جانا ہے، کہیں کچھ جانے والا نہیں ہے، اور کبھی کبھی جان کی ضرورت ہوتی ہے، اور امام وقت کے مطابق ہر دفعہ امام نہیں کہے گا یہ نہیں، کبھی کبھی جان کی ضرورت ہے۔ جب امام حسین آ رہے تھے کربلا کی طرف، آپ آئیں اور توجہ کریں، امام نے کوشش کی ہے ایک ایک کو، کیونکہ امام ویسے قرآن مجید کہہ رہا ہے جس نے ایک بندے کی ہدایت کر لی سمجھے اس نے پوری کائنات کی ہدایت کر لی ہے، لیکن یہ میں اکتفا کر سکتا ہوں، اوکے ون از انف، اوکے میں نے ایک بندے کی ہدایت کر لی، ایک بندے کو میں نے گائیڈ کر لیا، وہ ٹھیک ہو گیا، از انف۔ لیکن امام کی یہ فکر نہیں ہوتی، نہ امام ایک پہ راضی ہوتا ہے، نہ 10 پہ راضی ہوتا ہے، نہ 100 پہ، نہ 1000 پہ، نہ ملین پہ۔ امام کی وہی خواہش ہے، امام کی وہی تمنا ہے، امام کی وہی آرزو ہے جو رب العالمین کی آرزو ہے۔ اللہ نے بھی ارادہ یہی کیا ہے، میری ساری مخلوق میری جنت میں آئے، اور امام کا بھی یہی ارادہ ہے، روئے زمین پہ کوئی بندہ باقی نہ بچے مگر یہ کہ ہدایت پا کے جنت چلا جائے۔ امام بھی نہیں چاہتے کوئی جہنم جائے، امام کو حسد نہیں ہے، امام کو کسی سے بغض نہیں ہے، امام چاہتے ہیں سب کی ہدایت ہو جائے۔ جب امام آئے یزید جابر جوفی، یہ ایک شیعہ علی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے ہیں اس کے پاس اکیلے نہیں گئے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اے شیعہ علی ذرا دیکھتا تو صحیح تیرے در پہ کون چل چل کے آیا ہے۔ روایت کہتی ہے عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، امام حسین بھی تھے، تینوں چل کے گئے اس کے دروازے پہ، کہا کہ آ کربلا میں تجھے ساتھ لینے آیا ہوں، لشکر کے ساتھ ملانے آیا ہوں، امر کرنے آیا ہوں، تجھے امر ہو جائے گا اگر کربلا والوں کے ساتھ مل جائے گا، ہمیشہ کی بقا مل جائے گی تجھے، آ جا کربلا۔ اس نے کہا کہ مولا میں اپنی تلوار دے سکتا ہوں، یہ میری تلوار بہت تیز ہے، وہ کاٹ دیتی ہے۔ اچھا پھر امام مسکرائے ہیں ایک مرتبہ، پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا میرے پاس جو ہارس ہے نا اتنا تیز دوڑتا ہے کہ کوئی اس کے مقابل دوڑ نہیں سکتا، میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، مولا مجھے معاف کر دیں۔ امام مسکرائیں اور مسکرا کے کہتے ہیں نہ تیری تلوار کی ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے، میں حسین سفینہ نجات بن کے تیرے در پہ آیا تھا، میں تجھے نجات دینا چاہتا ہوں، میں تجھے بچانا چاہتا ہوں، تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، تو نے سمجھا ہی نہیں ہے امامت کو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ آج وہ لوگ کے جو، میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ لوگ کے جو یہ ڈاؤٹ نکالتے ہیں جی وہ خمس کی امام دینے کی کیا ضرورت ہے، یہی بات کی تھی مروان ابن حکم نے جب امام سجاد بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، امام کی طرف بڑھا تھا اور بڑھ کے کہا تھا اے علی ابن الحسین ویسے تو نہیں آتے ہیں آپ ہمارے پاس، یہ اس وقت کا خلیفہ تھا، کہا ویسے تو نہیں آتے ہیں آپ ہمارے پاس، کبھی کچھ ضرورت ہو تو مانگ لیں، کبھی کچھ چاہیے ہو تو آ جائیے گا، مولا ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہم آپ کو دیں گے۔ یہ جملے سننے تھے، امام کے کندھوں پہ آبا تھی، صحیح سند روایت عرض کر رہا ہوں، کندھوں پہ آبا تھی، امام نے اتاری اور زمین پہ پھینکی ہے۔ ایک مرتبہ یہ دیکھ کے بیہوش ہوا ہے، جب اٹھائے لوگوں نے کہا کیا ہوا، کہا وہ جو آبا پھینکی تھی نا علی ابن الحسین نے، میں نے دیکھا تھا جواہر اور گولڈ سے بھر گئی تھی، اور پھر میری طرف مخاطب ہو کے مجھ سے کہا تھا تو مال دنیا کی بات ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہم ایک اشارہ کریں دنیا گولڈ کی بن جائے، یہ تو تمہارا امتحان ہے۔ جب وہ ایک بندہ گفٹ لے کے آیا تھا امام حشتم کے پاس، جب آیا تھا اور تھوڑا سا امام پہ احسان جتلا رہا تھا کہ وہ کچھ اپنے حقوق اور واجبات لے کے آیا تھا امام کی بارگاہ میں کہ یہ مولا مجھ پہ واجب ہے، زکوٰۃ خمس میں لے کے آیا ہوں، اور تھوڑا اترانے لگا اور امام پہ لائک ایسے کرنے لگا کہ بہت بڑا احسان کر رہا ہو امام پہ۔ امام سمجھ گئے تھے، دلوں کے رازوں کو جانتے تھے۔ کھانا کھا کے جب بات ختم ہوئی ہے نا، امام نے کہا ہے ایک بڑا امام نے برتن منگوایا ہے، ادھر پانی منگوایا ہے، ادھر امام نے کہا ہے میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال۔ دو اماموں کے بارے میں ملتا ہے، امام چہاروں کے بارے میں بھی، امام حشتم کے بارے میں بھی۔ جب اس نے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا ہے، امام نے فرمایا نیچے دیکھ، کہا مولا کیا ہے نیچے پانی، امام نے کہا دیکھ تو صحیح، ادھر یہ ہاتھ دھلا رہا تھا، جو پانی میرے امام کے مقدس ہاتھوں سے لگ رہا تھا نیچے گر رہا تھا، دنیا کے سب سے مہنگے ترین ڈائمنڈ میں تبدیل ہو کے وہ جگہ بھر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم دنیا میں مال کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تمہیں بلند کرنے آئے ہیں۔ کیا مطلب امام کہہ
کہتے ہیں اس چیز کو جدا کرو. یہ جملہ توجہ سے سنیے گا, کیوں امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بعض چیزوں کا امتحان لیتے ہیں, اور خصوصاً مال اور حب دنیا کے حوالے سے. اصل میں ان چیزوں کا اپنے آپ سے جدا کرنا, وہ چاہے خمس ہو, زکوٰۃ ہو یا دوسرے واجبات مالی ہوں, ان کو اپنے آپ سے جدا کریں گے, حب دنیا نکلے گی تو حب خدا دل میں آئے گی. جتنی حب دنیا دل میں رہے گی, حب خدا کہاں دل میں آئے گی؟ اسیر ہو جائیں گے. کل اگر میرے امام کا ظہور ہوگا اور امام بلائیں گے تو میرے تو وہی حالت ہے, ان چیزوں کو کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ سخت ہو جائے گا انسان کے لیے. اگر آج الحمدللہ یہ بہت اچھا ہے, تبرکات, یہ مجالس, یہ ساری چیزیں, اس لیے کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کیوں نہ صحیح دیتے رہا کرو راہ خدا پر, تمہارے دل سے حب دنیا کم ہوتی رہے گی. فقیر کو خالی مت لوٹاؤ. آپ آئیں ائمہ کی طرف نگاہ کریں. امام محمد باقر فرائیڈے کے دن اسپیشلی لوگوں کو صدقہ دیتے تھے. امام سے پوچھا گیا مولا اس دن کو کیوں خاص کرتے ہیں؟ باقی ویک میں بھی امام دیتے تھے. امام فرماتے تھے اس دن خداوند متعال ایک صدقے کو 100 گنا 100 ٹائم زیادہ کر دیتا ہے. اور یہ کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ فقط اور فقط یہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو. تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, کسی ٹائم بھی بارگاہ امامت میں پہنچا جا سکتا ہے, فقط اور فقط اپنی نیت اور اپنی فکر کو انسان ٹھیک کرے اور پھر تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں. اگر آج بھی ہماری فکر یہی ہو, مولا ہم حاضر ہیں آپ کے لیے, جو چاہیے ہوگا ہم دیں گے, نکلیں اس سرکل سے جو ہم نے اپنے گرد کھینچا ہوا ہے, اس سرکل سے باہر آنا پڑے گا. مولا جو آپ مانگے میں تیار قربان کرنے کے لیے اور قربانی دینے کے لیے. اور ایسا نہیں ہے وہ تو دیکھ کے پھر قربانی مانگتے ہیں, ہر کسی سے نہیں مانگتے. وہ جس دل کو لائق سمجھتے ہیں اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. مجھے اپنے آپ کو ریڈی کرنے کی ضرورت, میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے. ظہور کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنے کی ضرورت ہے, اپنے جوانوں کو ظہور کے لیے ریڈی کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج نہ کر سکے تو پھر کبھی بھی نہیں کر سکیں. سلولی اپنے آپ کو. اور الحمدللہ اسی خواجہ شیعہ اثناعشری کمیونٹی کے اندر ایسے ایسے افراد موجود ہیں الحمدللہ جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے, لوگوں کے رفاع کے لیے, لوگوں کی آسانی کے لیے, خود کمیونٹی کی آسانی کے لیے, لوگوں کے اچھائی کے لیے کہ وہ سکون. یہ بہت اچھی چیز ہے. یہی چیز ہے اپنے آپ سے چیزوں کو جدا کرنا. لیکن ایک چیز اور عرض کرتا چلوں, فقط چند لوگوں کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ کہ کمیونٹی کے فقط چند لوگ یہ سب کچھ کریں. امام یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیونکہ پیسے والا ہے تو یہ دے, نہیں, ہر بندہ اپنے مطابق جتنی طاقت رکھتا ہے در امام پہ اپنے آپ کو پیش کر دے. جب ایک بہت بڑا کاروان خراسان سے وہ ساری چیزیں لے کے پہنچا تھا ہمارے 7th امام موسیٰ کاظم کے پاس, وہاں 2 درہم, بالکل 2 درہم, لائک آج کے دور کی کوئی خاص رقم نہیں تھی. بی بی شتیتا کے جن کا مزار نیشابور میں ہے, وہ لوگ جو ایران کی زیارت کر آئے ہیں, اس کے 2 درہم تھے اور کچھ بھی نہیں تھا, اور 1 میٹر عام سا کپڑا تھا. کئی سال مجھ پہ فقط یہی واجب ہوا تھا, میں نے بارگاہ امامت میں پیش کیا ہے. جب قافلہ پہنچا ہے, اونٹوں پہ مال لدا ہوا تھا, لوگوں کے بہت سارا مال موجود تھا. سب سے پہلا ولی خدا امام نے, حجت الہی نے سب سے پہلے جو چیز مانگی ہے, کہا مجھے وہ 2 درہم پہلے دے جو بی بی شتیتا نے بھیجے ہیں, وہ مجھے پہلے دے. کہا مولا وہ ناچیز ہیں, وہ کچھ نہیں ہے. کہا تجھے کیا پتا کس محبت سے اس نے ہماری طرف بھیجے ہیں. اور پھر اس میں کتنا سارا مال ایسا تھا کہ جو حلال نہیں تھا, امام نے واپس کر دیا تھا اور ریجیکٹ کر دیا تھا, چھوڑ دیا. امام نے کہا ہمیں حلال, ہم چاہتے ہیں تمہیں پاک کریں, ہم چاہتے ہیں تمہارے دل میں اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ پیدا کریں. تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, آج بھی امام کے ساتھ ملا جا سکتا ہے. فکر اگر ہماری امام کے ساتھ ہے, سمجھو ہم امام کے ساتھ. آج بھی ہمارا دل اگر امام کے ساتھ ہے, ہم آج بھی امام کے ساتھ, شب و روز امام کے ساتھ. اخلاص چاہیے. جب عمل خدا کے لیے خالص ہو جاتا ہے عزیزان محترم, پھر ہر سانس عبادت بن جاتی ہے. فقط اور فقط ہم نے اپنے عمل کو خالص کرنا ہے. جب عمل خدا کے لیے ہو جائے گا, ہر کام عبادت بن جائے گا. لازم نہیں ہے فقط نماز و روزہ عبادت ہے. اگر میں مجلس میں آ رہا ہوں کہ یہ میری مجلس دین کی حمایت ہے, یہ میری مجلس میری نسلوں کو درس ہے, یہ میری مجلس اپنے محسن کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرنا ہے, آپ کا ہر قدم جو گھر سے مجلس کی طرف آ رہے ہیں عبادت میں شمار ہو رہا ہے. وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ, کیوں کہا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان محترم, جنگ نہروان, 2 باتیں کروں آگے چلوں, اپنی بات کو مکمل کروں. جنگ نہروان امیر المومنین نے لڑی ہے, امام بصرہ میں موجود تھے. جنگ ختم ہوئی ہے, امام نے بیت المال تقسیم کرنا شروع کیا. جتنے بھی سولجر امام کی اس آرمی میں تھے, امام نے ہر ایک کے حصے بنائے, ان کے جو ہے ان کو کر کے یعنی ایک ایک حصہ بنا کے امام نے سب کو دے دیے. آخر میں فقط عمار یاسر کہتا ہے ایک حصہ میرا پڑا تھا اور ایک حصہ علی بن ابی طالب کا پڑا تھا.
سب کو ان کے حصے مل چکے تھے. ابھی بیٹھے تھے کہ ایک بندہ آیا ہے, سانس پھولا ہوا تھا, دوڑتا ہوا جیسے آئے, تو ہم نے پانی وانی دیا, بیٹھا, کہا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین. امام نے سلام کا جواب دیا, کہا کہ یا علی میرا گھر فلاں جگہ پہ ہے, میں نے سنا تھا آپ جنگ نہروان کر رہے ہیں. مولا میرا پورا ارادہ تھا کہ میں جنگ میں ملوں, لیکن بیچ میں ایک ایسی مجبوری اور مشکل بنی گھر کے اندر سے, تو مولا میں اسی لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا. اب جو میں پہنچا ہوں بصرہ, مجھے پتہ چلا جنگ ہی ختم ہو گئی ہے, لیکن مولا میری خواہش تھی کہ میں آپ کا ساتھ دوں, آپ کے ساتھ ملوں. امام نے فرمایا تیری نیت جو خالص تھی نا, تیری خالص نیت کی وجہ سے خداوند متعال نے جب کہ تو نے جنگ نہیں لڑی ہے, تجھے ہمارے ساتھ جنگ لڑنے والوں کا ثواب عطا کیا ہے, جبکہ نہیں تھا امام کے ساتھ. اچھا یہ اٹھا ہے, مولا کا شکریہ بولا ہے اور جانے لگا ہے. کہا ہمارے یہاں سے اسے روک. کہا مولا کیوں روکنا ہے؟ کہا وہ جو میرا حصہ نہیں پڑا بیت المال والا, وہ اس کو اٹھا کے دے. اس نے بلایا ہے اور وہی حصہ جو امام والا تھا وہ اس کے ہاتھ میں تھا. کہا مولا میں نے جنگ نہیں لڑی. کہا نیت جو تھی تو پس جنگ بھی لڑی ہے, بیت المال میں سے حصہ بھی رکھتا ہے. حصہ تیرا لے جا, یہ خاندان عطا کرتا ہے, فقط فکر یہ ہونی چاہیے میں نے اپنے حساب سے مدد کرنی. یا صاحب الزمان, خدا کی قسم ایک دفعہ امام کو بلا کے تو دیکھے. ایت الاباہجات اور بزرگان کہتے تھے ایک دفعہ خصوصاً یوتھ جب بھی کوئی مشکل آئے, لائف میں پریشانی آئے, شیطان گمراہ کرنے لگے یا کوئی اور انسان گمراہ کرنے لگے, ایک دفعہ کہیں یا صاحب الزمان ادرکنی. کہا تھا شخص نے آ کر ہمارے 11th امام سے یا ہمارے 10th امام سے, کہا مولا میرا گھر بڑا دور ہے, کبھی کبھی مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں لائف کے اندر, اور آنا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آ کر اس کو ایکسپلین کروں, بتاؤں, اپنے تمام تر پرابلمس کو آپ کے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کروں مولا, لیکن سفر بڑا دور کا ہے مولا, نہیں آ سکتا ہوں, کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حرک شفتیک, اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کر, اپنے وقت کے امام کو پکارا کر. تیری آواز, تیرے ایئرز اور تیرے کان بعد میں سنیں گے, ولی خدا پہلے سن لیتے ہیں, ہم پہلے سن لیتے ہیں. تب بلائیں تو صحیح, وہ آتے ہیں, وہ مدد کرتے ہیں. عزیزان محترم, میری لاکھ جانے قربان, کس طرح سے امام کی مائیت اور کس طرح سے امام کا ساتھ دینا چاہیے؟ کربلا والوں کی طرح, عباس علمدار کی طرح دینا چاہیے. آئیں ایسا دیں کہ تاریخ رقم ہو جائے, آئیں ہسٹری کریٹ کریں, تاریخ اور ہسٹری میں میرا نام لکھا جائے کہ اس نے دین کے لیے کیا کیا تھا. یوں آئیں اور گزر نہ جائیں, بلکہ ایک ایسا کام کر کے جائیں کہ لوگ یاد رکھیں کہ واقعی یہ ناصر امام تھا. آئیں آج, کیونکہ عباس علمدار کی رات ہے, آج آپ کی توجہ چاہوں گا. تھکیے گا نہیں, تھکیے گا نہیں. بڑی قربانی دی ہے علی کے لال نے, بچپنے سے عباس سے علمدار کے نوکری کا شرف مائیں یہ کہہ کے بیچتی تھیں, عباس کے علم کا بوسہ لینا, اس کے علم کو اٹھانا جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے. بڑی اطاعت کی ہے سرکار وفا نے, حضرت عباس سے علمدار نے. آپ توجہ کریں, اطاعت کیسی اطاعت امام کی, ایسی اطاعت کہ جس پہ امام نے فخر کیا ہے, جس پہ امام نے فخر کیا ہے. السلام علیکم المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. امام صادق علیہ السلام جو زیارت آئی ہے سرکار وفا حضرت عباس کی, امام صادق علیہ السلام سے. امام نے کھڑے ہو کے جناب عباس کی قبر کے سامنے زیارت پڑھی. پہلی چیز امام علیہ السلام نے یہی کہی, السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح, میرا سلام ہو تجھ پہ اے عبد صالح. عبد کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ وہ کوالٹی ہے جو انبیاء کو اللہ نے عطا کی ہے. وہیں پہ اگر انبیاء ہیں تو وہیں پہ جناب عباس بھی موجود ہیں. المطیع للہ, اے عباس تیرا ایک دن بھی اللہ, اس کے رسول اور امام کی اطاعت کیے بغیر نہیں گزرا. ایک دن بھی, ایک لحظہ بھی ایسا نہیں تھا کہ خدا کی اطاعت میں نہ ہو. فقط اطاعت, تسلیم ہے حضرت عباس. فقط یوں نہیں تھا کہ مانا ہو امام حسین کو, ٹھیک ہے میں نے مان لیا, نہیں, دل سے قبول کیا تھا. اشہد لک, پھر امام صادق فرماتے ہیں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ لخلف النبی المرسل. میں گواہی دیتا ہوں, امام صادق فرما رہے ہیں, اے عباس آپ اپنے وقت کے امام, اپنے امام زمانہ کے سامنے سر تسلیم خم تھے, آپ کا دل بھی جھکا ہوا تھا. اور فقط عباس نے امام کے قدموں میں اپنا دل نہیں رکھ دیا تھا, بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو پروف بھی کیا تھا, تصدیق بھی کی تھی کہ اگر کائنات میں کوئی ذات ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. آپ آئیں نگاہ کریں, جب امام نے مدینہ کو چھوڑا ہے, مدینہ کو چھوڑ کے امام, ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگوں نے امام کو اوپینین دی ہے کہ آپ مت جائیں مت جائیں مت جائیں, اور اس میں سے عام لوگ نہیں ہیں, بڑے بڑے نام ہیں. ابو سعید خدری
صحابی رسول ہے، عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہے، عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہے. یہ افراد اس سے بڑے بڑے اور نام سب امام کو روکنے والے ہیں. جناب محمد حنفیہ روکنے والے ہیں، سب روکنے والے ہیں. لیکن روایت میں ملتا ہے مدینہ سے لے کر کربلا تک اگر عباس نے کی زبان پہ کوئی لفظ آیا ہے تو وہ یہی آیا لبیک یا ابا عبداللہ، لبیک میرے آقا. کبھی آگے بڑھ کے اوپینیں عباس جانتے ہیں امام کی بارگاہ میں آگے بڑھ کے بولنا اور امام کو کہنا یہ رائٹ اور یہ رونگ، یہ بارگاہ امامت میں سوء ادب ہے. جانتے ہیں اب، اس لیے اپنے آپ کو ایک لحظہ بھی جدا نہیں کیا. علماء نے لکھا ہے کہ جناب عباس کا لقب کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم. جناب عباس دیکھ چکے تھے اور اس راز اور سیکرٹ کو سمجھ چکے تھے کہ امام کا وجود دنیا کے اندر سن کی طرح ہے. امام سن ہے، جیسے سن پوری دنیا کو لائٹ دیتا ہے، امام بھی اسی طریقے سے، امام کا وجود سن کی طرح ہے جو دلوں کو لائٹ اور نورانی کرتا ہے. آپ آئیں، سن اینڈ مون کا ریلیشن کیسا ہے؟ اگر مون ایک لحظہ سن سے جدا ہو جائے تو مون پہ ڈارکنس آ جاتی ہے. عباس اس سیکرٹ کو سمجھ چکے تھے کہ ایک عباس اگر قیامت تک قمر بنی ہاشم رہنا ہے تو ایک لحظہ بھی حسین سے جدا نہیں ہونا، ایک لحظہ بھی جدا نہیں ہوئے. آپ نے دیکھا قدم بقدم جناب عباس رہے ہیں امام حسین کے ساتھ. عظمتیں کتنی ہیں. سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین والانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین. آپ آئیں دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ امام کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. زیارت امام چھٹے امام نے پڑھی اور 6 امام. قرآن مجید میں کن کن پہ اللہ کا سلام آیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پہ سلام آیا ہے. انبیاء اولی العزم پہ سلام آیا ہے، ہمارے رسول پہ سلام آیا ہے. یا پھر اس کے بعد کسی نوکر پہ سلام آیا ہے تو وہ عباس علمدار نوکر سید الشہداء پہ سلام آیا ہے، غلام سید الشہداء پہ سلام آیا ہے. یہ سلام عام نہیں تھا عزیزان محترم. میری لاکھ جانے قربان ہو، اتنی عظمت ہے سرکار وفا کی. میں ایک جملہ عرض کروں، ذکر مصیبت کی طرف چلوں. آپ ہمیشہ سنتے ہیں مجالس میں، آج کی اس مجلس میں میرے امام تشریف لائے ہوں گے. امام کا جملہ ہے، علماء سے پوچھا گیا جو جنہوں نے امام سے ملاقات کی، امام عصر سے کیسے ملا جا سکتا ہے، امام زمانہ سے کیسے مل سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں اور بہت ساری اور سائنس بتائیں امام عصر سے ملنے کی. اس میں سے ایک یہ ہے، کہا وہ مجلس جس میں حضرت عباس کے مصحف پڑھے جائیں امام زمانہ تشریف لے آتے ہیں. اس مجلس کو پسند کرتے ہیں جس میں امام زمانہ جناب عباس کے مصحف پڑھے جائیں. علماء نے اس کو تھوڑا کھولا ہے اس جملے کو کہ کیوں امام عصر کو اتنی محبت ہے حضرت عباس کے ساتھ. کا محبت اسی لیے ہے، یہ سب کچھ کہنے کا مطلب فقط ایک ہی ہے کہ امام زمانہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی عباس جیسے ناصر کی ضرورت ہے. جس طریقے سے یہ جملہ اگر میرے دوستوں اور جوانوں تک پہنچ گیا، امام زمانہ کیوں اس مجلس کو پسند کرتے ہیں جس میں جناب عباس کا ذکر ہو؟ اسی لیے کہ عباس جیسے کم تھے امام حسین کے پاس. امام اکیلے ہوئے، عباس جیسے کم. آج بھی امام زمانہ کو جو ضرورت ہے وہ جناب عباس جیسی. ایک عالم دین مکاشفہ یا خواب میں امام عصر کو دیکھا. ہم سب لوگ امام زمانہ کو لیٹر نہیں لکھتے، عریضے لکھتے ہیں 15 شعبان میں، اور باقی بھی لوگ خط لکھتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں. امام عصر کو بارگاہ خدا کے اندر یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے دیکھا امام کے سامنے بہت سارے لیٹر پڑے ہوئے ہیں، خط پڑے ہوئے ہیں. امام خط اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. پھر کچھ خط اٹھاتے ہیں، اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر اسے بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، پھر اسے ایک طرف رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے کافی دیر دیکھا، پھر میں نے کہا مولا یہ لیٹرز کیا ہیں اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ شیعوں نے مجھے خط لکھے ہیں، اپنی مشکلیں بیان کی ہیں. تو کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کچھ خطوط کو آپ سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، کچھ لیٹرز کو آپ آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں. کہا وہ لیٹر جنہیں بوسہ دیتا ہوں نا، ہمارے شیعوں نے اس میں مجھے عباس علمدار کا واسطہ دیا ہے، مجھے میرے چچا عباس کا واسطہ دیا ہے، میرے چچا عباس کا نام اس کے اندر لکھا ہوا. اتنا عشق ہے جناب امام زمانہ کو حضرت عباس کے ساتھ. کائنات قربان جائے اللہ کے رسول پر، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرا حبیب تیری ذات نہ ہوتی میں کائنات خلق نہ کرتا. پوری کائنات اللہ کے رسول پہ قربان، رسول خدا امام حسین پہ قربان. حسین عباس پہ قربان ہوتا ہوا کہہ رہا ہے جس پہ دنیا قربان جائے اسے رسول کہتے ہیں، جس پہ رسول قربان ہونے کا کہے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس پہ حسین قربان ہونے کا کہے اسے ام البنین کا لال عباس کہتے ہیں.
جب سوار کرنے لگے ہیں نا گھوڑے پہ، بے نفسی انت یا اخیک، عباس سوار ہو، حسین تجھ پہ قربان جائے، حسین تجھ پہ قربان، اکیلا حسین، عباس، سرکار عباس اکیلے لشکر ہیں امام حسین کے لیے۔ ہاں عزیزان، شب شہادت ہے جناب عباس کے حوالے سے انہی کے مصائب ہوں گے۔ آئیں چلتے ہیں کہ خداوند متعال نے دنیا کی مشکلوں کے لیے امام حسین کو اپنا دروازہ قرار دیا ہے۔ امام حسین باب اللہ ہیں، خدا تک پہنچنا ہے در حسین کے ذریعے سے جایا جا سکتا ہے۔ فرمایا حسین کا دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ کہ حسین کے دروازے کا نام عباس ہے۔ آپ آئیں بارگاہ عباس میں پہنچے، دروازے حسین کھل جائے گا۔ عزادار ہوئی 10 محرم، جب دیکھا ہے نا ایک مرتبہ سرکار وفا حضرت عباس نے امام حسین شہداء کی لاشوں کے درمیان چل رہے تھے، سر جھکایا ہوا تھا، شہداء کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا ہے نا سرکار وفا نے، برداشت نہیں ہوا، آئے ہیں اپنے خیام کے اندر اور پھر نگاہ پڑی ہے، علماء نے لکھا نگاہ پڑی ہے اس خیمے میں جم شدہ بچوں کے اوپر کہ جس خیمے میں خالی مشکیں پڑی ہوئی تھیں، مشکوں کے اندر پانی نہیں تھا، خالی مشکیں پڑی ہوئی تھی، کیونکہ مشکیں بھر کے ایک جگہ پہ لائی جا رہی تھیں جہاں پر سمجھ لیں کہ پانی جمع ہو رہا تھا، باہر سے جو پانی آتا تھا وہیں پہ جمع ہوتا تھا۔ زمین تھوڑی گیلی تھی، مٹی اور ریت تھوڑی گیلی تھی۔ عجیب منظر دیکھا ہے سرکار وفا نے، بچوں نے اپنی قمیضوں کو اوپر کیا ہوا ہے، اپنے سینوں کو خاک پہ رکھا ہوا ہے تاکہ تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ عباس سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا، آئے ہیں امام حسین کے پاس، کہا میرے آقا قد ذاک صدری، اب عباس کا سینہ اے میرے مولا پھٹ رہا ہے، میں جنگ کی اجازت نہیں مانگتا، عباس کو فقط بچوں کے لیے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ عباس تو مت جا، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے اکیلا عباس پورے لشکر کا، امام حسین ایک عباس کو پورا لشکر دیکھ رہے تھے۔ کہا میرے مولا مجھے اتنا بتا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، کہاں ہے وہ لشکر؟ عزادارو اجازت ملی ہے، جنگ نہیں لڑنی عباس، پانی لانا ہے، لیکن جانے سے پہلے جا اس بہن سے ملتا جا جو تیرے آسرے سے مدینہ چھوڑ چکی ہے۔ آئے ہیں جناب عباس، بڑے آرام سے سنیے گا آج کے رات کے مصائب۔ آئے ہیں جناب عباس، خیمہ عالیہ حضرت زینب کبریٰ، سلام کیا، السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین، سلام کیا ہے، بی بی نے اندر بلایا ہے۔ جناب عباس اندر گئے، سامنے بیٹھے ہیں زانوں کے بل، جیسے عادت تھی بیٹھنے کی، سر جھکا ہوا ہے۔ 2 جملے علی کی بیٹی نے کہے، پہلا جملہ یہ تھا، جب دیکھا ہے نا بی بی کا چہرہ اتر چکا تھا، چہرہ اتر چکا تھا، چہرے پہ غم کے آثار نمایاں تھے، کہا عباس بس ایک سوال کا جواب دے دے، تو بھی میرے حسین کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اجرکم عند اللہ، بس کربلا لے چل رہا ہوں آپ کو، میرے ساتھ ساتھ آئیں، زینب کا حال دیکھیں۔ کہا عباس تو بھی میرے حسین کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اکیلا رہ گیا ہے میرا حسین۔ جناب عباس نے کہا ہے اجازت لی ہے پانی کی، کہا عباس جا ضرور، عباس جا ضرور، تجھے ایک بات بتاتی ہوں، میرا سن چھوٹا تھا، ایک دن بابا کی گود میں بیٹھی تھی، بابا میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے، عباس اچانک میرے سر سے چادر اتر گئی تھی، عباس بابا نے چادر کو جوڑا تھا، عباس کئی مرتبہ میرے سر کا بوسہ بھی دیا تھا، اور بابا کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ میں نے کہا بابا کیوں، کیا ہوا ہے، بابا کیوں روتے جا رہے ہیں؟ کہا زینب تیرا ایک وقت تیرے بابا کو رلا رہا ہے، یہی چادر ہوگی جو نو کے سنا سے اتاری جائے گی۔ عباس جب بابا کے اتنے بیٹوں کو میں نے دیکھا ہے نا، ادھر میرے 18 بھائی، عباس مجھے بابا کی بات بھی یاد تھی، جب تجھ جیسے بھائی کو دیکھتی تھی نا میں کہتی تھی کس کی جرت ہے جو زینب کی چادر کی طرف نگاہ دوڑائے۔ ہاں عباس اب مجھے یقین ہو گیا ہے اے زینب کا پردہ نہیں بچتا۔ چلے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگائیے، مشک لیے، عزادارو بیٹھا ہے علی کلال، اذن وداع لیا ہے، امام حسین نے رخصت کیا ہے، سارے مصائب چھوڑ دیے ہیں میں نے، عزادارو آیا ہے لشکر، تمام لشکر کو چیرا ہے، فرات پہ پہرا تھا، کئی ہزار لشکر موجود تھا، لیکن علی کے لال نے بابا کی شجاعت دکھائی ہے۔ ایک دفعہ فوجی بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں، فرات پہ پہنچا ہے، میرے سرکار وفا نے
एक मरतबा फुरात में अपना पहला कदम रखा है। पहले इससे पहले कि मशक को भरे, अब्बास ने दोनों हाथ पानी में डाले हैं, पानी को ऐसे उठाया है और उठा के फौज अशकिया को दिखाया है। यहाँ शहीद मुताही ने दो बातें लिखी हैं। शहीद ने कहा है कि पानी पिया नहीं है, पानी को देखकर यही कहा है कि मैं नहीं पी सकता। कैफास्तस की व सैयदी अतशाना, अब्बास कैसे पिए, मेरा सरदार जो प्यासा है, मेरे आका जो प्यासे हैं, ये वफा का वो आलम था। आजादारों का पानी उठाया है, अगर पीना नहीं था तो उठाया क्यों है? शहीद मुतारी ने लिखा है दो चीजें हो सकती हैं। शायद पानी उठा के फौज अशकिया को दिखा रहे थे, यही पानी था जिस पानी पे तुम्हारा कब्जा था, आओ देखो अली के लाल का कब्जा है। कहा एक वजह ये हो सकती है, या कहा नहीं ये वजह नहीं होगी, शायद पानी को उठा के शिकवा कर रहे थे, तू भी बह रहा है, सकीना भी प्यासी है, तू भी बह रहा है, अली असगर भी प्यासा है। आजादारों मशक भरी, न घोड़े ने पिया ना अब्बास ने पिया। मशक भरी, मशक को हाथों पे उठाया, सवारी पे सवार हुए। इधर अमर साद मलऊन ने कहा फौज अशकिया से अगर पानी पहुंचा है हुरमला हम जंग हार जाएंगे। इस मलऊन ने तीर उठाया, तीर का निशाना लिया। आजादारों इसने जो पहला तीर छोड़ा है, इसने कोशिश की कि तीर मशक में लगे, तीर मशक में नहीं लगा। आजादारों रिवायत में मिलता है तीर अब्बास की आंख में लगा, तीर अब्बास की आंख में लगा। आजादारों उम्मुल बनीन का लाल है, कोशिश कर रहा है पानी पहुंच जाए। आजादारों इस पूरी कोशिश की जा रही है। एक मर्तबा क्या हालम हुआ, आजादारों एक मलून ने छुप के वार किया, तेरे आका का दायां बाजू कलम हुआ। सुनते आइएगा, अजरुकुम इंदल्लाह, दायां बाजू कलम हुआ। आज की रात नहीं रोएंगे तो फिर पता नहीं कब रोएंगे। आजादारों नहीं मालूम अगला साल मिले या न मिले। दायां बाजू कलम हुआ। आजादारों वफादार सवारी थी, रिवायत में मिलता है सवारी रुकी है। एक मर्तबा अब्बास की तरफ देखा है, तेरा बाजू गिर गया है मेरा आका। आवाज आई तू जोर लगा, मेरा बाजू सकीना का सदका, मैंने पानी खयाम में ले जाना है। आजादारों एक मर्तबा दूसरा बाजू, अब्बास ने मशक के तस्मू को दांतों में दबाया। आजादारों मंजर बड़ा अजीब है यहाँ पर, जब दोनों बाजू कलम है। मैं यहाँ मसहब रोक रहा हूँ, आपको एक जुमला सुनाने लगा हूँ। जब बशीर पहुंचा है ना मदीना काफिले को लेकर, बशीर ने किया था ऐलान, ऐ लोगो करबला वाले लुट गए, अली की बेटी वापस आ गई है। ये ऐलान सुन के अब्बास की माँ भी आई थी। आजादारों जब आई थी ना, कहा बशीर मुझे फकत इतना बता, मेरा अब्बास कैसे मारा गया, मेरा अब्बास कैसे शहीद हुआ। कहा बीबी, बीबी तेरे अब्बास के सर में एक गुर्ज लगा था, बीबी तेरे अब्बास के सर में। कहा क्या मतलब गुर्ज मेरे अब्बास के सर में? तुझे पता नहीं है बशीर, मेरे अब्बास का कद बहुत बड़ा था, कौन मेरे अब्बास को गुर्ज मार सकता है, किसी की जुर्रत नहीं। ये जुमला सुनना था। कहा बीबी अगर फिर तू चाह रही है तो बस अब दिल पे हाथ रख ले, अब मैं तुझे बताता हूँ गुर्ज कैसे लगा। बीबी पहले तेरे अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ, फिर तेरे अब्बास का बायां बाजू, तेरे अब्बास की आंख में तीर था। अजरुकुम इंदल्लाह। एक आलिम ने मजलिस पढ़ी थी, एक जाकिर ने मजलिस पढ़ी थी सरकार वफा के हरम में। साहब रहमा वाले ने लिखा है, जब मजलिस पढ़ के उतरा था ना, एक आलिम ने कहा था वो रिवायतें क्यों पढ़ते हो कि जिसकी सनद ज्यादा अच्छी नहीं है। जब ये कहा था ना, ये कहते मैं घर चला गया, इधर मेरी आंख लगी, रात को मेरे ख्वाब में सरकार वफा आए। कहा तूने मुझे घोड़े की ज़ीन से उतरते देखा था, तूने मुझे उतरते देखा था। रिवायत में जनाब अब्बास ने अपना मक्तल खुद पढ़ा है। कहा जिसकी एक आंख में तीर हो, दोनों बाजू कलम हुए हो, बता मुझे बता, वो घोड़े की ज़ीन से उतरा होगा तो कैसे उतरा हो। अजरुकुम इंदल्लाह। दो मंजिलें, दो जुमले बस और। अली की दो औलादें बड़ी अजीब उतरी हैं आजादारों, एक अली का बेटा, एक अली की बेटी। अली का बेटा भी जब उतरा है बाजू न थे, अली की बेटी जब उतरी है बाजू थे, पसे गर्दन बंधे हुए थे।
ہاں عزادارو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب سوار اترتا ہے کس عالم میں اترتا ہے؟ عزادارو اپنے ہاتھ ٹیکتا ہے، ہاتھ تو نہ تھے، نہیں معلوم ام البنین کا لال کیسے اترا۔ عزادارو جب اتر گیا ہے، ایک مرتبہ آئے ہیں، ادھر عباس کا اترنا تھا، ادھر حسین کی صدا گونجی، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب حسین کی کمر کا زور ٹوٹ گیا، اب میرا ہیلا ختم ہو گیا۔ ہاں عزادارو منظر بڑا عجیب تھا، ادھر عباس کا پرچم ڈھلا، ادھر حسین سے کرسی چھوٹی۔ عزادارو روایت میں ملتا ہے کئی بچوں نے خالی جام اٹھائے ہوئے تھے، ہر بچہ جناب سکینہ کے پاس تھا اور کہہ رہا تھا بی بی اگر پانی آیا ہمیں دو گی، بی بی پانی آیا ہمیں دو گی، بی بی یہی کہہ رہی تھی۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ بچوں کی نگاہ تھی سکینہ کے اوپر، سکینہ کی نگاہ تھی امام کے اوپر، امام کی نگاہ تھی عباس کے پرچم کے اوپر، ادھر پرچم جھکا، ادھر حسین کا کمر پہ ہاتھ آیا، ادھر سکینہ نے ماتم کرنا شروع کیا اور دعا مانگ رہی تھی، میرے اللہ اے پانی آئے نہ آئے، اے میرے چچا آج رکھو مندر، میرے چچا واپس آ جائیں۔ عزادارو امام آئے ہیں، چھوڑ دیا سارا مصائب، امام آئے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا۔ عزادارو ادھر جو زانوں پہ رکھا ہے نا، عالم بڑا عجیب ہے، عالم بڑا عجیب ہے۔ کہا میرے آقا عباس کو معاف کر دینا۔ علماء نے یہاں بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، ذرا تحمل سے یہ جملہ سنیے گا۔ کہا یہ پہلی دفعہ تھی عباس نہ حسین کے لیے کھڑا ہو سکا، نہ سینے پہ ہاتھ رکھ سکا۔ کہا کھڑا اسی لیے نہیں ہو سکتا تھا، بدن میں تیر بہت زیادہ تھے، استقبال سینے پہ ہاتھ رکھ کے۔ روایت میں ملتا ہے جب بھی عباس نے امام کو ویلکم کیا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کیا ہے، یہ پہلی دفعہ تھی کہ امام کا استقبال ویسے نہ کر سکے۔ ہاں عزادارو کہ میرے مولا آپ کو زحمت نہ دیتا اگر عباس کے ہاتھ ہوتے، عزادارو اگر میرے ہاتھ ہوتے، کہ مولا میری ایک آنکھ میں ریت ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، خون ہے، میرے آقا میری آنکھ کا خون صاف کیجئے۔ امام حسین نے آنکھ کا خون صاف کیا ہے، ادھر خون صاف ہوا۔ وجہ بھی پوچھی تھی امام نے، عباس کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں آخری دفعہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ مولا ماں نے یوں بتایا تھا جب دنیا میں آیا تھا نا، میں نے کسی کے لیے آنکھ نہ کھولی تھی جب تک آپ کے ہاتھوں پہ نہیں آیا تھا۔ مولا جب آیا تھا بھی آپ کی زیارت کی تھی، جا رہا ہوں بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں عزادارو آنکھ کھلی، زیارت ہوئی، اب عباس نے رونا شروع کیا۔ عزادارو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا عباس رو کیوں رہا ہے؟ میرا لال رو کیوں رہا ہے؟ میرا بھائی رو کیوں رہا ہے؟ کہا مولا ایک بات رلا رہی ہے، صبح سے دیکھ رہا ہوں اب تک جو جوان مقتل میں گرتا ہے اے اس کا سر تو آپ اٹھاتے ہیں، ابھی میرے بعد جب آپ گھوڑے کی زین سے اے زمین پہ اتریں گے اے آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ اے اتنی محبت میرے سرکار کی۔ کہا عباس گھبرا نہیں، وہ میری ماں فاطمہ آئے گی، وہ میری بیٹی سکینہ آئے گی۔ آزادارو ادھر عباس دنیا سے گئے، جناب عباس کی وصیت تھی مولا میرا لاشا مقتل نہ لے جانا، مولا ادھر ہی رکھنا۔ روایت میں ملتا ہے ابھی علم قریب ہے، امام حسین نے خالی مشک اٹھائی، عباس کا علم اٹھایا، علم اور مشک اٹھا کے امام چلے ہیں۔ روایت یوں کہتی ہے حسین اتنا اکبر کی لاش اٹھا کے بھی مجبور نہ ہوا، اتنا قاسم کی لاش اٹھاتے ہوئے بھی مجبور نہ ہوا جتنا عباس کا علم اٹھا کے مجبور ہوا ہے۔ عزادارو یہی علم پہنچا ہے خیام میں، اے کوئی بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے او میری چادر کا وارث کہاں، کوئی بی بی کہتا ہے سکائے سکینہ کہاں، کوئی بی بی کہتی ہے حرم کہاں۔ ہاں عزادارو یہ جواب دیتے رہے ہیں امام حسین۔ عزادارو بی بی نے علم لیا ہے۔ عزادارو ایک عجیب جملہ، دو جملے آخری مصیبت کے۔ عزادارو ہر لاش پہ بیبیوں کا جو بین ہوتا تھا نا وہ یہ ہوتا تھا، اکبر کی لاش آئی بیبیوں نے یہ بین کیا واہ محمدہ واہ علیہ واہ حمزہ، قاسم کی لاش آئی واہ حسنہ واہ حمزہ، اون محمد واہ جعفر۔ عزادارو ادھر جب یہ علم پہنچا ہے نا ایک ہی جملہ کربلا میں سنائی دیتا تھا علی کی بیٹیوں کا واہ حجابہ، ہے
میرا پردہ، ہائے او میری چادر۔ عزاداروں کسی شہید پہ امام حسین کا انداز یہ نہ تھا کہ جو جناب عباس پہ تھا۔ عزاداروں جب امام آئے ہیں ایک مرتبہ عباس کے خیمے کا امام نے ایک مرتبہ ستون کھینچا ہے اور ایک مرتبہ ستون کھینچ کے کہا ہائے میرا عباس نہیں رہا، ہائے میرا عباس مارا گیا۔